حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مکانوں میں، تمہارے مالوں میں اتنی برکت دیتا ہے جس کا تم کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور وہ پہلا کام ہے زکوٰۃ، اور دوسرا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ یہ زکوٰۃ دینا اور صدقہ کرنا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ اور اگلی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں داخل کر لو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اگر دے دیا تو پھر برباد ہو جائیں گے، مال کم ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی سب سے چھوٹی سوچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ تو جہاں جہاں جس جگہ نماز کا حکم ہے، اسی لیے مسلمانوں کو تاکید کی گئی نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ آج کل لوگ زکوٰۃ دینے سے کتراتے کہ مال کم نہ ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں مال دینے سے، اللہ کی راہ میں خزانہ دینے سے مال بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیماریوں کا علاج ہو جائے، اس کی بیماریاں اس سے دور ہو جائے، گھر میں بڑی پریشانیاں ہو، ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی انسان بیمار پڑ جاتا ہے گھر میں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے پورا کرو۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیں، چاہے 1 روپے کا دیں، چاہے 2 کا دیں، چاہے 1 روٹی آپ خیرات کر دیں، چاہے کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں، چاہے کسی غریب کی آپ مدد کر دیں، کسی بھی طریقے سے، تو وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے تمہاری گھر کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ میرے نبی کی حدیث پاک کہتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی بری موت ٹال دیتا ہے۔ اگر انسان کسی حادثے میں مرنے والا تھا اور اس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ انسان بری موت سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور جس انسان کے گھر میں تنگ دستی ہو، اسے بھی ضرورت ہے کہ وہ جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خیرات کرے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے اگر میری راہ میں 1 دو گے تو میں تمہیں 10 دوں گا، اور جو اللہ کی راہ میں 10 دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اسے 100 دیتا ہوں۔ تو اسی لیے جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دیا کریں، صدقہ دیا کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جو لوگ اپنے مال سے اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، تجوریوں بند کرتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود قرآن کہتا ہے کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور میرے نبی کی حدیث پاک تو یہ بھی کہتی ہے کہ کل قیامت کے دن جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا اور اس انسان نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، تو یہ مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں کل قیامت کے دن اسی انسان کے سامنے لایا جائے گا، اور وہ سانپ اس انسان کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس انسان کے منہ کی طرف اپنے منہ کو کر کے اس انسان سے سوال کرے گا کہ بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال دیا، مجھے تیرے گھر میں دیا، لیکن اس کے باوجود جب وقت آتا تھا تو بتا کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مجھے خرچ کیوں نہ کیا۔ یہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، نفس ہوتا ہے، یہ انسان سے کہتا ہے کہ بھئی پیسہ خرچ مت کرنا اللہ کی راہ میں، کسی فقیر کو نہ دینا، تیرا پیسہ تیری تجوری گھٹ سکتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کہ جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے خود کو گناہوں میں ڈال دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اب یہ نفس تمہارا کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرنا، تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دینا جانتا ہے نا، بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لینا بھی جانتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عزت دینا جانتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ذلت دینا بھی جانتا ہے، ذلیل کرنا بھی جانتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے نا، تو پھر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں۔